الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل آج بہت اداس ہے۔ کئی دنوں سے بڑی جدوجہد کی جا رہی تھی کہ جو فتنے ہمارے ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جو کہ حدیث کے مطابق فتنے بارش کے قطروں کی طرح گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، ایوانوں میں مغربی آقاؤں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، سودی نظام ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف مغربی آقاؤں نے عدالت میں فیصلے کو چیلنج کر کے رب کو جیسے ناراض کر دیا ہے، بادلوں کی گرج گرج نے دل دہلا دیے ہیں، دریاؤں کا پانی بل کھاتے ناک کی شکل میں بستیوں کو نگلتا چلا جا رہا ہے، رہتے بستے گھر اپنی بربادیوں کا نوحہ سنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گر گراتے اپنے رب کے سامنے، لیکن یہ کیسی گونج ہے جس سے روح تک کانپ گئی، جس نے سوشل فارم پر مومن مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے پوری قوت سے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ کیا۔ جی ہاں میرے بہن بھائیوں، میں جس حوالے سے یہاں بات کر رہی ہوں وہ ہے ٹرانسجینڈر۔ جی، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جسے انٹرسیکس کے ساتھ خلط ملط کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا یہ اصلاح ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے نظام میں خلل ڈالے، اللہ کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے؟ یہ انٹرسیکس جو کہ خواجہ سراؤں کے لیے مخصوص ہیں، یہ بات سب پر آیا ہے کہ ان کو معاشرے میں حقوق ملنے چاہیے، ان کی اصطلاح پر مشتمل قوانین ہونے چاہیے۔ باطل قوتیں اسے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے قانونی حیثیت دے رہی ہیں، جبکہ یہ ایکٹ سراسر فساد فی الارض ہے۔ کیا ہم جنس پرستی کو فروغ دینا نسلوں کی تباہی نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس کے نظام میں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ کیا آپ خود خدا بن گئے ہیں؟ پارلیمنٹ میں پیش کردہ ٹرانسجینڈر قانون کے خلاف صرف ایک آواز صرف ایوان میں اٹھائی گئی ہے، وہ ہے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی۔ میرے بہن بھائیوں، وقت عوام کی آگاہی کا۔ میرے مسلمانوں، خدا را خواب غفلت سے جاگیں، ہماری نسلیں تباہی کے دہانے پر ہیں۔ انٹرسیکس کی آڑ میں ٹرانسجینڈر کو مسلط کیا جا رہا ہے، گویا یہ ٹائم بم سے کم نہیں ہے، یہ ٹائم بم دھماکہ ہے۔ چند دن باقی ہیں، بلکہ وہ دن بھی ختم ہو چکے۔ ہماری خاموشی، ہماری کہتے ہیں نا کہ تماش بینی کی وجہ سے ہم نے صرف دیکھا اور وہ بل پاس ہو گئے۔ جب اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے برائی ہو رہی تھی اور تم برائی کو دیکھ کر اسے روک بھی نہ سکے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قوم لوط کی تباہی کے مناظر کو یاد کیجیے، نشان زدہ پتھر اور وہ کیچڑ میں لپٹی لاشیں۔ اوف خدایا، ہم سب بھول گئے ہیں کہ ہمیں آپ کی عدالت میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اے اللہ، کیا ہم سب بھول گئے ہیں؟ کیا ہم سب بھول گئے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے؟ اے اللہ، میں اور میرے جیسے اور بھی مسلمان تیری آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف کہ ابھی چند دن باقی ہیں، تہذیبوں کی جنگ ہے۔ میڈیا یا ہتھیاروں کے ساتھ نکالیں اپنے ہتھیار، سنبھالیں اپنے قلم کی تلوار۔
اپنا سب کچھ وار دیں، اپنی قیمتی وقت، اپنی صلاحیت، اپنا ٹیلنٹ صرف رب کی رضا کی خاطر، پھر سنیں رب کی پکار، کہیں قریب ہی سے آئے گی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اور اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹرانسجنڈر کیا ہے اور انٹرسیکس کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ان دونوں کا فرق جو ہے وہ واضح کرتی ہوں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری دنوں میں خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے ایک بل پیش کیا۔ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور تمام لبرل پارٹیوں نے اپنے تمام سیاسی اختلافات بھلا کر اس بل کی حمایت کی اور یہ بل ایکٹ یعنی قانون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بل پیش کرنے والوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا سہارا لے کر ایسی عیاری سے اس قانون کا مسودہ تیار کیا کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے لیے قانونی تحفظ کا ایک شاندار چور دروازہ رکھ دیا۔ اس طرح ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ یہ ایکٹ نہ صرف کئی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اس سے ہم جنس پرستی جیسے کبیرہ گناہ کا راستہ اس طرح کھل جائے گا، بلکہ کھل گیا، اس کا سبب یہ ہو کہ ہم مشکل میں آ جائیں گے، اور یہ بل پاس ہو چکا ہے صرف ہماری خاموشی کی وجہ سے۔ صرف ایک بندہ، سینیٹر مشتاق احمد خان، جو سینٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں، وہاں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا ہمیں اپنے رب کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں یہ سب زیب دیتا ہے؟ تو پھر آگے سنیے کہ اس ایکٹ میں کیا خامی ہے جو اسلامی اور قانونی شریعت کے منافی ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ خامی نمبر 1، اس میں ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی تعریف، جس کے لیے درست لفظ انٹرسیکس ہے، یہ بائیولوجیکل ساخت کے اعتبار سے مکمل مرد اور عورت کو بھی محض اپنے احساسات کی بنا پر ٹرانسجنڈر قرار دیا گیا۔ دوسرا، ان افراد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ چاہے تو مکمل مرد یا عورت ہونے کے باوجود اپنی جنس اپنی مرضی سے اپنی شناختی کاغذات میں اپنے احساسات کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، اور نادرا یہ تبدیلی کرنے کا قانونی طور پر پابند ہوگا۔ ایسے افراد کو بھی ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کہا گیا، حالانکہ بائیولوجیکل ساخت کے اعتبار سے وہ ایک مکمل مرد یا عورت ہیں، اس میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں، ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ اس ایکٹ سے معاشرے میں کیا بگاڑ و نما ہوگا؟ سب سے بڑی خرابی کہ اس سے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مرد جس میں کسی بھی قسم کی کوئی صنفی خرابی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں، مگر اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک عورت کی طرح پہچانا جائے، تو وہ بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کے اس ایکٹ کی شق نمبر 3 اور شق نمبر 2 کے تحت نہ صرف نادرا بلکہ کسی بھی حکومتی ادارے میں خود کو بحیثیت عورت رجسٹر کروا سکتا ہے، یا چاہے تو ٹرانسجنڈر بھی رجسٹر کروا سکتا ہے، اور یہی حق ایک عورت کو بھی حاصل ہے۔ اس ایکٹ سے معاشرے میں کیا بگاڑ و نما ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہ مرد حکومتی کاغذات میں اب عورت رجسٹر ہیں، کسی دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے، استغفر اللہ۔ عورت کے لیے مختص تمام جگہوں، ٹوائلٹ، سوئمنگ پول جا سکتا ہے، عورتوں کے تمام قوانین اس پر لاگو ہوں گے۔ ایک عورت جو پیدائشی طور پر عورت ہے، مرد رجسٹر ہو کر وراثت میں اپنا حصہ دگنا کروا سکتی ہیں۔ اور کیا بگاڑ اس میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں خاندانی نظام میں جو تباہی آئے گی وہ ناقابل بیان ہے، نیز ہم جنس پرستی کا طوفان پورے معاشرے کو گھیر لے گا، نعوذ باللہ۔ افسوس کہ اس مظلوم صنف یعنی حقیقی انٹرسیکس کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، اور جن کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا، بلکہ جعلی مرد و عورت قانونی طور پر اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر بنا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ محض خدشہ ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ یہ کوئی خدشہ نہیں،
یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ سینیٹر احمد صاحب نے اس وقت کے وزیر داخلہ سے یہ سوال پوچھا کہ جولائی 2018 جب یہ قانون منظور ہوا سے لے کر جون 2021 تک کتنے لوگوں نے جنس کی تبدیلی کے لیے اپلائی کیا۔ وزارت داخلہ نے تحریری طور پر موصول ہونے والا جواب اور اعداد و شمار انتہائی خوفناک بتائے۔ جولائی 2018 سے لے کر 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,000 یعنی کہ 30,000 کے قریب افراد نے اپنی میلان طبع اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنی اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے جو انہیں پیدائشی طور پر الاٹ کی گئی تھی، اور اب وہ اپنی جنس شناختی کاغذات میں تبدیل کروا چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مرد ہیں، یعنی 16,000 ایسے مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا لیا۔ اس کے بعد 12,000 سے اوپر ایسی عورتیں ہیں جنہیں پیدائش کے وقت لڑکی بتایا گیا تھا، مگر وہ اب خود کو مرد کہلوانا اور قانونی طور پر مرد بننا پسند کرتی ہیں۔ صرف 9 ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دراصل خواجہ سرا ہیں، مگر ہمیں غلطی سے مردوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بالکل برعکس 21 خواجہ سرا وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں اور اب ہمیں مرد کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ اور اس پورے طریقہ کار میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ جذبات و احساسات کی گواہی ہے، جو حتمی فیصلہ ہے۔ اس گواہی کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی کے محترم سینیٹر جناب مشتاق احمد خان نے اس ایکٹ کے خلاف ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا ہے، اور آج کل اس پر بحث بھی چل رہی تھی کہ اچانک بل پاس ہو گیا۔ اس وقت ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ اس وقت ہم تمام مسلمانوں کو جو واقعی اس کے خلاف ہیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ بل پاس تو ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے۔ اس قانون کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے خود سے یہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، اس حوالے سے مستند مواد کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو ای میل اور خطوط لکھیں، الہا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آخری بات، کسی گناہ میں مبتلا ہونا بہت برا فعل ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار اور نڈر اور بے خوف ہو جانا ایسا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر باقاعدہ قانون سازی کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ وطن عزیز پہلے ہی ایک عذاب اور آزمائی سے گزر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا اور آپ کا اور پوری ملت کا یہ فرض ہے کہ اس کے خلاف عوامی سطح پر آواز اٹھائی جائے، مسجدوں میں اس حوالے سے بات ہو، علماء کرام اور عوام کی ذہن سازی کریں۔ علماء کرام عوام کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس سازش کو ہم ناکام بنائیں۔ لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، اور اس لنک پر جا کر آپ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور میری اس ویڈیو کو اور ایسے تمام مواد کو آگے شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس فتنے کو روکنے میں ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اپنی آواز اور اپنا احتجاج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی ریکارڈ کروائیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اسے